عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 95 41 838۔ معاذ اللہ، ان دو قیاسوں میں وہ نسبت نہ تھی جو حق اور باطل میں ہوتی ہے، بلکہ وہ نسبت تھی جو کامل اور اکمل، فاضل اور افضل، عالی اور اعلیٰ میں ہوتا ہے، یا عظیمت اور رخصت میں ہوتی ہے۔ اور فقہائے حنفیہ نے جو قیاس سے جلی اور قیاس سے استحسان کی تقسیم فرمائی ہے، اس کا ایک ماخذ یہی قیاس داؤدی اور قیاس سلیمانی ہے۔ اس ناچیز نے حضرات انبیاء کی خطائے اجتہادی کے جو معنی بیان کیے ہیں، وہ خیالی اور حاشیہ خیالی سے سمجھے ہیں۔ حضرات مدرسین اصل کی مراجعت فرمائیں، یہ ناچیز تو ترجمان محض ہے۔ مقدار فدیہ کی مقدار علی حسب الحیثیت 1000 درہم سے 4000 درہم تک تھی، اور جو لوگ نادار تھے اور فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ بلا کسی معاوضہ اور فدیہ کے آزاد کر دیے گئے۔ اور جو لوگ ان میں سے لکھنا جانتے تھے، ان سے یہ شرط ٹھہری کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھا اور آزاد ہو جائیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح لکھنا سیکھا۔ اسیران بدر میں ابو عزا عمرو بن عبداللہ بن عثمان میں بھی فدیہ کی استطاعت نہ تھی، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں نادار اور عیالدار ہوں، مجھ پر احسان فرمائیے۔ آپ نے احسان فرمایا اور بلا فدیہ لیے رہا کر دیا، مگر یہ شرط فرمائی کہ ہمارے مقابلے میں کسی کی مدد نہ کرنا۔ ابو عزا نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ کی شان میں کچھ مدحیہ اشعار بھی کہے، لیکن اسلام نہیں لائے۔ جنگ احد میں بحالت کفر قتل ہوئے، اور اسی طرح مطلب بن حنتب اور سیفی ابن ابی رفاع بلا فدیہ رہا کیے گئے۔ صفحہ نمبر 404۔ جس وقت مکہ میں قریش کی ہزیمت اور شکست کی خبر پہنچی تو تمام شہر میں تہلکہ پڑ گیا۔ سب سے پہلے مکہ میں حسمان خزائی پہنچا۔ لوگوں نے کہا، بتلاؤ کیا خبر ہے؟ کہا، مارا گیا تبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف، زما بن اسود، امیہ، ربیعہ اور منبع، بسران حجاج اور فلاں فلاں سرداران قریش۔ صفوان بن امیہ اس وقت حتیم میں بیٹھا ہوا تھا۔ سن کر یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، شاید یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، بطور امتحان ذرا اس سے دریافت تو کرو کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے۔ حسمان نے کہا، یہی تو صفوان بن امیہ ہے جو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے دیکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو رافع نے بیان کیا کہ عباس کے گھرانے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن ہم لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ہم خبروں کے منتظر رہتے تھے۔ جسمان خزائی نے آ کر جب قریش کی شکست کی خبر سنائی تو
تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبہ کو سن کر اپنے دل میں بے حد خوش ہوئے۔ میں اس وقت زمزم کے سائبان کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میری زوجہ ام افضل بھی وہیں تھی اور میری زوجہ ام فضل بھی وہیں تھی۔ اتنے میں ابو لہب بھی آ گیا۔ لوگوں نے ابو سفیان بن حارث کو سامنے سے آتے دیکھ کر ابو لہب سے یہ کہا، یہ ابو سفیان ہیں، بدر سے واپس آئے ہیں۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو بلا کر اپنے پاس سے بٹھلایا اور بدر کا حال دریافت کیا۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم کوئی خبر نہیں مگر یہ کہ ایک قوم سے ہم مقابل ہوئے اور اپنے مونڈے ان کے حوالے کیے۔ جس طرح چاہتے تھے وہ ہم میں ہتھیار چلاتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور اسی وجہ سے میں لوگوں کو ملامت نہیں کرتا۔ خدا کی قسم سفید مرد ابلک گھوڑوں پر سوار آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہمارے مقابل تھے۔ خدا کی قسم وہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم یہ فرشتے تھے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب اس قدر مشتعل ہوا کہ زور سے میرے ایک تمانچہ رسید کیا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور مارنے کے لیے میرے سینہ پر چڑھ گیا اور میں کمزور بدن کا تھا۔ ام فضل اٹھیں اور ایک ستون اٹھا کر ابو لہب کے سر پر اس زور سے مارا کہ سر زخمی ہو گیا، اور یہاں کہا کہ اس کا آقا یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھا، اس لیے تو نے اس کو کمزور سمجھا۔ صفحہ نمبر 405۔ ابو لہب پر ایک ہفتہ نہ گزرا کہ ایک طاعونی پھوڑے میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ لاش اس قدر متعفن ہو گئی تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 3 دن بعد بیٹوں نے محض آر کے خیال سے گڑھا کھدوا کر لاٹھیوں سے لاش کو دبوا دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس مقام سے گزرتی جہاں ابو لہب اس طرح سے مرا تھا تو کپڑے سے منہ ڈھانک لیتی تھیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیار سمود پر سے گزرتے تو چہرہ انور کو کپڑے سے چھپا لیا اور سواری کو تیز کر دیا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ مواقع عذاب پر جب گزر ہو تو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ام المومنین نے اسی سنت پر عمل فرمایا۔ قریش کو جب اپنے خویش اور اقارب کے قتل کا حال معلوم ہوا تو نوحہ ازاری شروع ہو گئی۔ 1 ماہ تک اسی طرح گریہ ازاری کرتے رہے۔ بعد ازاں یہ منادی کرا دی گئی کہ کوئی شخص گریہ ازاری نہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جب خبر پہنچے گی تو بہت خوش ہوں گے اور نہ کوئی اپنے قیدیوں کا فدیہ دے، کہیں محمد فدیہ کی مقدار نہ بڑھا دیں۔ لیکن باوجود اس اعلان اور منادی کے مطلب بن ابی وداحہ 4000 درہم لے کر قریش سے پوشیدہ شب کو مدینہ روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر اپنے باپ ابو وداحہ کا فدیہ ادا کیا اور باپ کو چھڑا کر مکہ لے آیا۔ اس کے بعد سلسلہ پڑ گیا اور لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو فدیہ بھیج کر چھڑانا شروع کر دیا۔ انہی قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھے، نہایت زیرک اور فصیح اللسان تھے، مجمع میں آپ کی مذمت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اجازت دیجیے کہ سہیل کے نیچے کے 2 دانت اکھاڑ ڈالوں تاکہ اس قابل ہی نہ رہے کہ کسی موقع پر آپ کے خلاف زبان ہلا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کو چھوڑ دو، عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سے کوئی خوشی دکھلائے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ انہی کی صحیح سے ہوئی جس کو اللہ نے فتح مبین کر فرمایا اور فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہ فرمایا، میں کسی کا مسئلہ نہیں کرتا، مبادا کہیں خدا تعالیٰ میرا مسئلہ نہ کرے اگرچہ میں نبی ہوں۔ انہی قیدیوں میں ابو سفیان بن حرب کا بیٹا عمرو بھی تھا۔ جب ابو سفیان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عمرو کو فدیہ دے کر چھڑا لو تو ابو سفیان نے یہ جواب دیا کہ ایسے ممکن ہے کہ میرا آدمی بھی مارا جائے اور فدیہ بھی دوں؟ میرا ایک بیٹا حنظلہ تو قتل ہو گیا اور دوسرے عمرو کا فدیہ دوں؟ جب تک چاہیں قید رکھیں۔ اسی اثنا میں سعد بن نعمان انصاری مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ ابو سفیان نے ان کو اپنے بیٹے کے معاوضہ میں پکڑ لیا۔ صفحہ نمبر 406۔ انصار کی درخواست پر آپ نے عمرو بن ابی سفیان کو دے کر سعد کو چھڑا لیا۔ انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو الاس بن ربیع بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کی خالہ تھیں، ان کو بمنزلہ اولاد کی سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی کل صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو، اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے، مناسب یہ ہے کہ اس وقت واپس چلو اور اس وقت واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب کو ڈرایا، خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچے۔ صفحہ نمبر 407۔ جب صاحبزادی آپ کے پاس رہنے لگی اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے، فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ کیونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترا سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئی اور یہ فرمایا کہ اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک اور کافر ہے۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے،
اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ کا عطیہ ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، وہ تم ہی اس کے مستحق ہو۔ سنتے ہی صحابہ نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑا، گرجے کے کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس کا حصہ تھا اس کا پورا کیا۔ جب شرکا کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں۔ بس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، بس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے مال کو تم تک پہنچا دیا اور مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کیا، تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ صفحہ نمبر 408۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اول کافی سمجھا گیا، کوئی جدید نکاح نہیں ہوا، اور بعض روایات میں اس کی تصریح ہے کہ جدید نکاح ہوا، اور فقہا کے نزدیک یہی روایت صحیح ہے، اس لیے کہ اگر پہلا نکاح کافی ہوتا تو آپ صاحبزادی سے یہ نہ فرماتے کہ تو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کو کعب بن عمرو ابو الیسر نے گرفتار کیا تھا۔ حضرت عباس قوی اور جسیم تھے۔ ابو الیسر نحیف الجسم اور ضعیف القوا اور قصیر القامت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الیسر، تو نے عباس کو کیسے گرفتار کیا؟ ابو الیسر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص نے میری امداد کی جس کو میں نے کبھی نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں، اس کی حیت ایسی اور ایسی تھی۔ آپ نے فرمایا، لقد عانق علیک ملک الکریم، تحقیق کے ایک محترم فرشتے نے تیری امداد کی۔ یہ روایت مسند احمد اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں ابن عباس سے مروی ہے، اور دلائل بہقی اور دلائل ابی نعیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی مختلف طرق سے یہ روایت مروی ہے، اور معجم طبرانی میں خود ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور مسند احمد میں برا بن عازب سے مروی ہے۔ فتح الباری باب شہود الملائکہ بدرہ کے ایک باب بعد حافظ حسمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، روائے احمد البزار رجال احمد رجال الصحیح غیر حارشہ بن مضرب وہو ثقہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندش ذرا سخت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس کی کرا سنی تو نیند اڑ گئی۔ انصار کو جب اس کا علم ہوا تو آپ کی گرہ کھول دی اور مزید برآں یہ درخواست کی کہ اگر حضور اجازت دیں تو ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں۔ آپ نے جواب دیا، واللہ لا تذرن منہ درہما، خدا کی قسم اس سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب فدیہ کا مطالبہ کیا گیا تو اپنی ناداری کا عذر کیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام فضل نے مل کر دفن کیا تھا؟ حضرت عباس سنتے ہی حیران رہ گئے اور عرض کیا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ میرے اور ام فضل کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شرط مسلم پر صحیح ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس پر 100 اوقیہ اور عقیل بن ابی طالب پر 80 اوقیہ فدیہ لگایا۔ تمام قیدیوں میں سب سے زائد فدیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ صفحہ نمبر 409۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے قرابت کی وجہ سے میرا فدیہ اس قدر زائد تجویز کیا ہے، یعنی قرابت کا اقتضا تو یہ تھا کہ آپ میرے فدیہ میں تخفیف فرماتے، لیکن بجائے تخفیف کے آپ نے میرے فدیہ کی مقدار سب سے زیادہ کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم
خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضہ میں ہیں کہ تم اس فدیہ پر کچھ افسوس نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھے گا، یعنی دل سے اسلام لے آئیں گے، تو جو تم سے لیا گیا ہے اس سے کہیں زائد اور بہتر تم کو عطا فرما دے گا، اور تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرمایا کرتے تھے، کاش مجھ سے اس وقت سے اضعاف مضاعفہ فدیہ لے لیا جاتا۔ حق جل وعلا نے جتنا مجھ سے لیا اس سے بہتر اور زائد دیا۔ 100 اوقیہ کے بدلہ میں 100 غلام عطا فرمائے جو سب کے سب تاجر ہیں۔ یہ وعدہ حق تعالیٰ نے دنیا ہی میں پورا فرما دیا، اور دوسرا وعدہ مغفرت کا تھا، اس کا میں امیدوار ہوں۔ یہ ناچیز کہتا ہے غفر اللہ لہ، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسرا وعدہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ کلمہ انشاءاللہ تبرکن کہتا ہوں، نہ کہ تالیکن۔ اسیران بدر میں نوفل بن حارث بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فدیہ دینے کو کہا تو یہ جواب دیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جو فدیہ میں دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نیزے کہاں ہیں جو تم جدہ میں چھوڑ آئے ہو؟ نوفل نے کہا، بخدا اللہ کے میرے سوا کسی کو بھی علم نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نوفل نے وہ نیزے فدیہ میں دیے جن کی تعداد 1000 تھی۔ آپ نے حضرت عباس اور نوفل رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان رشتہ مواخات قائم فرمایا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں آپس میں دوست تھے اور تجارت میں شریک رہتے تھے۔ مستدرک ترجمہ نوفل بن حارث۔ عمیر بن وہب جمحی اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ مکہ کے زمانہ قیام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایذائیں پہنچائی تھیں۔ قیدیوں میں اس کا بیٹا وہب بن عمیر بھی تھا۔ ایک دن عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان نے مقتولین بدر کا تذکرہ کر کے کہا کہ اب زندگی کا مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، ہاں خدا کی قسم، سرداران قریش کے قتل ہو جانے کے بعد حقیقت میں زندگی کا مزہ ہی جاتا رہا۔ اگر میرے ذمہ قرض اور بچوں کا فکر نہ ہوتا تو ابھی جا کر محمد کو قتل کراتا۔ صفوان بہت خوش ہوا اور کہا، تیرا قرض اور اہل اور عیال کی خبر گیری سب میرے ذمہ ہے۔ اور اسی وقت صفوان نے تلوار سہکل قرائی اور زہر میں بجھا کر عمیر کو دی۔ عمیر مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی کے دروازہ پر اونٹ ٹھہرایا۔ صفحہ نمبر 410۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمیر کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ کسی ناپاک ارادے سے آیا ہے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کا پرتلا پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اور عمیر سے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عمر نے کہا، اپنے قیدی کو چھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، سچ کہو، کیا اسی لیے آئے ہو؟ سچ بتلاؤ کہ تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر کیا مشورہ کیا تھا؟ عمیر نے گھبرا کر کہا، میں نے کیا مشورہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، تو نے میرے قتل کا ذمہ لیا تھا، اس شرط پر کہ صفوان تیرے اہل و عیال کی خبر گیری کرے اور تیرا قرض ادا کرے۔ عمیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس واقعہ کا سوائے میرے اور صفوان کے کسی کو علم نہ تھا، بس اللہ ہی نے آپ کو اس کی خبر دی، بس ایمان لایا میں اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ روایت معجم طبرانی میں انس بن مالک سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، اور دلائل بہقی اور دلائل ابی نعیم میں مرسلاً مذکور ہے۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ عمیر نے یہ کہا، قسم اللہ کی، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی نے آپ کو اس واقعہ کی اطلاع نہیں دی۔ بس شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت دی اور مجھ کو یہاں کھینچ لایا، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا،
اپنے بھائی کو دین کی باتیں سمجھاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور اس کی قیدی چھوڑ دو۔ اسی وقت قیدی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کر دیا گیا۔ عمیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نور کے بجھانے کی بہت کوشش کی، اور جن لوگوں نے اللہ عز و جل کے دین کو قبول کیا ان کو طرح طرح سے ستایا۔ اب مجھ کو اجازت دیجیے کہ مکہ جا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور اسلام کی دعوت دوں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ کے دشمنوں کو ستاؤں جیسے کہ اس سے قبل اللہ کے دوستوں کو ستایا۔ آپ نے اجازت دی۔ عمیر مدینہ سے روانہ ہوئے اور صفوان بن امیہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگوں، چند روز میں تم کو ایسی بشارت سناؤں گا جو تم کو بدر کا صدمہ بھلا دے گی، اور ہر وارد و صادر سے عمیر کی خبریں دریافت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ عمیر کے اسلام لانے کی خبر پہنچی۔ صفوان یہ خبر سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور قسم کھائی کہ خدا کی قسم عمیر سے بات بھی نہ کروں گا اور نہ اسے کبھی کوئی نفع پہنچاؤں گا۔ عمیر مکہ پہنچے اور دعوت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگ آپ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے اور جو لوگ اسلام کے دشمن تھے ان کو خوب ستایا۔ صفحہ نمبر 411، صلاۃ العید۔ بدر سے مراجت کے بعد شوال کی یکم کو آپ نے عید کی نماز ادا فرمائی۔ یہ پہلی عید الفطر تھی۔ فضائل بدریین۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصہ میں، مفصل قصہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں آئے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تحقیق اللہ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ کہہ دیا، جو چاہے کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ معاذ اللہ، اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو سے اہل بدر کو گناہوں کی اجازت دینا مقصود نہیں، بلکہ ان کے صدق اور اخلاص کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ بارگاہ خدا بندی میں اہل بدر کی مخلصانہ جان بازی اور محبانہ اور والہانہ سرفروشی مسلم ہو چکی ہے۔ مرتے دم تک ان لوگوں کا قدم جادہ محبت و وفا سے کبھی ڈگمگانے والا نہیں۔ ان کے قلوب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت سے لبریز ہیں۔ معصیت اور نافرمانی کی ان کے دلوں میں کہیں گنجائش نہیں۔ اگر با مقتضائے بشریت کسی وقت کوئی معصیت صادر ہو جائے گی تو فوراً توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کریں گے۔ بہرحال اہل بدر جو کچھ بھی کریں جنت ان کے لیے واجب ہے، اطاعت کریں گے تب جنت واجب ہے، اور اگر بالفرض با مقتضائے بشریت معصیت کر بیٹھیں گے تو فوراً توبہ و استغفار و تضرع اور ابتہال کریں گے، جس سے ان کے لیے جنت اور مغفرت واجب ہو جائے گی، بلکہ عجب نہیں کہ اور درجے بلند ہو جائیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ سے اور درجے بلند ہوئے۔ تفصیل کے لیے مدارج السالکین کی مراجعت کریں۔ بارگاہ خدا بندی سے اعملوا ما شئتم کا خطاب انہی حضرات کو ہو سکتا ہے جن کے قلوب حق جل وعلا کی محبت و عظمت، خوف اور خشیت، رغبت اور ہیبت سے لبریز ہوں، اور ایسے ہی جنت کی بشارت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کو ہر وقت اپنے نفس سے نفاق کا اندیشہ رہتا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لن يدخل النار اختا شہدا بدر، جو شخص بدر میں حاضر ہوا وہ ہرگز جہنم میں نہ جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، سند اس کی شرط مسلم پر ہے۔ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سب سے افضل اور بہتر۔ جبریل نے کہا، اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے سب فرشتوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ صفحہ نمبر 412۔ تعداد بدریین۔ حضرات بدریین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد میں روایتیں مختلف ہیں۔ مشہور تو یہ ہے کہ 313 تھے۔ اشتباہ اور اختلاف کی وجہ سے محدثین کے اقوال مختلف ہیں۔ حافظ ابن سید الناس نے عیون العصر میں سب کو جمع کر دیا اور 363 نام شمار کرائے تاکہ کسی قول کی بنا پر کوئی نام رہنے نہ پائے۔ احتیاطاً سب کو ذکر کر دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ بدریین کی تعداد 363 ہے۔ مسند احمد، مسند بزار اور معجم طبرانی میں ابن عباس سے منقول ہے کہ
اہل بدر 313 تھے۔ ابو ایوب انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ دور چل کر اصحاب کو شمار کرنے کا حکم دیا۔ جب شمار کیے گئے تو 314 تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر شمار کرو۔ دوبارہ شمار کر ہی رہے تھے کہ دور سے دبلے اونٹ پر ایک شخص سوار آتا ہوا نظر آیا۔ اس کو شامل کر کے 315 ہوئے۔ روایت طبرانی اور بہقی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے ارادہ سے روانہ ہوئے تو 315 آدمی آپ کے ہمراہ تھے۔ روا بہقی و اسناد حسن۔ یہ 3 روایتیں ہیں لیکن حقیقت میں سب متفق اور متحد ہیں، اس لیے کہ اگر اس آخری شخص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شمار کیا جائے تو 315 تھے، اور اگر اس آخری شخص اور آپ کی ذات ببرکات علیہ افضل الصلاۃ و تحیات کو اصحاب کے ساتھ شمار نہ کیا جائے تو پھر تعداد 313 ہے۔ اس سفر میں کچھ صغیر السن یعنی کم عمر بچے بھی آپ کے ہمراہ تھے، جیسے برا بن عازب، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، مگر ان کو قتال کی اجازت نہ تھی۔ اگر ان کم سن بچوں کو بھی بدریین میں شمار کر لیا جائے تو پھر تعداد 319 ہو جاتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل بدریین 319 تھے۔ برا بن عازب سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں اور ابن عمر چھوٹے سمجھے گئے۔ اس روز مہاجرین 60 سے کچھ اوپر تھے اور انصار 240 سے کچھ زائد تھے۔ برا بن عازب فرماتے کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اصحاب بدر 310 سے کچھ زیادہ تھے، جتنے طالوت کے ساتھ تھے، جنہوں نے نہر کو پار کیا، اور کو خدا کی قسم نہر سے وہی لوگ پار ہوئے جو بڑے پکے مومن اور مخلص تھے۔ یہ تمام تفصیل فتح الباری میں مذکور ہے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے 70 جن بھی حاضر ہوئے تھے۔ 8 آدمی ایسے تھے کہ جو اس غزوہ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے لیکن اہل بدر میں شمار کیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا۔ صفحہ نمبر 413۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علالت کی وجہ سے مدینہ چھوڑ گئے تھے۔ طلحہ اور سعید بن زید، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلہ کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ ابو لبابہ انصاری کو روحا سے مدینہ پر اپنا مقام بنا کر واپس فرمایا۔ عاصم بن عدی کو اوالی مدینہ پر مقرر فرمایا۔ حارث بن حاتب بنی عمرو بن عوف کی طرف سے آپ کو کوئی اطلاع پہنچی تھی، اس لیے آپ نے حارث بن حاتب کو بنی عمرو کی طرف واپس بھیجا۔ حارث بن سما، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام روحا سے واپس فرما دیا تھا۔ خوات بن جبیر پنڈلی میں چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام صفرا سے واپس کر دیے گئے تھے۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے۔ مستدرک حاکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ لگایا جو اس وقت حبشہ میں تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن مالک یعنی سہل بن کے والد نے راستہ میں انتقال فرمایا، اور سبھی یہ مولا اخیہ بیماری کی وجہ سے واپس ہوئے۔ ائمہ حدیث اور علماء سیر نے اپنی تصانیف میں اسماء بدریین کا ذکر کا خاص اہتمام فرمایا، مگر حروف تہجی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء بدریین کو مرتب فرمایا، مگر حروف تہجی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء بدریین کو مرتب فرمایا، اور اہل بدریین میں سے صرف 44 نام اپنی جامع صحیح میں ذکر فرمائے جو ان کی شرائط صحت اور استدناد کے مطابق تھے۔ علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مشائخ حدیث سے سنا ہے کہ صحیح بخاری میں اسماء بدریین کے ذکر کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور بارہا اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ اسماء بدریین مہاجرین، جریدہ اسماء حضرات بدریین مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو عبداللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسا حبشہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسا حبشی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو مرثد قناز بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بھائی حسین بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حفص بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو قبشہ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قناز بن حسن کے بیٹے، طفیل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستہ عوف بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 414، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبی مولا ابی العاص امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی، عقبہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن رکیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سنان بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، سنان بن ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو سنان بن محسن کے بیٹے اور عکاشہ کے بھتیجے، محرز بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیعہ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثقف بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بھائی، مالک بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدلج بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوید بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب مولا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد قلبی مولا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سویبت بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسعود بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو الشمالین بن عبد عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن العارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن العارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال بن ربا مولا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارکم بن ابی الارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، معتب بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ماجہ مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی، عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ بن ابی خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن ابی خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 415، عامر بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاقل بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صائب بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو صبرہ بن ابی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن عوف مولا سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی صفوان بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاطب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاز بن ابی ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسماء بدریین انصار، جریدہ اسماء حضرت بدریین انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم و انا معہم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سعد بن معاذ کے بھتیجے، حارث بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن سلامہ بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن ثابت بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الحیثم بن التحیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید بن التحیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصر بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماتب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسعود بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ابس بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 416۔ ماتب بن کشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبشر بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاع بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن انجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح بہت زیادہ آگے اصحاب کی تعداد ہے انصار اور مہاجرین کی جنہوں نے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اور بہت بڑی تعداد ان کی آگے۔ صفحہ نمبر 420۔ اسماء بدریین ملائکہ، اسماء ملائکہ بدریین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین، جنگ بدر میں فرشتوں کو آسمان سے مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل ہونا اور پھر ان کا جہاد و قتال میں شریک ہونا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہو چکا ہے، لیکن روایات حدیث سے صرف 3 فرشتوں کے نام معلوم ہو سکے ہیں جو ہدیہ ناظرین ہیں۔ افضل الملائکہ المکرمین، امین اللہ تعالی بین و بین الانبیاء والمرسلین، سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، رواه البخاری عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اخرج احمد بز اور ابو جعلہ الحاکم وصححہ البیہقی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ روایت میں اول جبرائیل کا، پھر میکائیل کا اور پھر اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا مذکور ہے، اس لیے ذکر میں نزول کی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ شہداء بدر، اسماء شہداء بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولہم یحزنون۔ عبیدہ بن الحارث بن مطلب مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بدر میں پیر کٹ گیا تھا، مقام صفرہ میں پہنچ کر وفات پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دفن فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مقام صفرہ میں نزول فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم یہاں مشک کی خوشبو پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تعجب کیا ہے، یہاں ابو معاویہ کی قبر ہے۔ ابو معاویہ حضرت عبیدہ بن الحارث کی کنیت ہے۔ عمیر بن ابی وقاص مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بدر کے لیے لوگ جمع ہوئے تو میں نے بھائی حمیر کو دیکھا کہ ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔ میں نے کہا اے بھائی تجھ کو کیا ہوا؟ کہا مجھ کو اندیشہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ پائیں اور چھوٹا سمجھ کر واپس فرما دے، اور میں جاننا چاہتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت نصیب فرمائے۔ صفحہ نمبر 421۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا تو عمیر بھی پیش کیے گئے۔ آپ نے صغیر السن ہونے کی وجہ سے واپسی کا حکم دیا۔ عمیر یہ سن کر رو پڑے۔ آپ نے ان کا یہ ذوق و شوق دیکھ کر اجازت دے دی، جنگ میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 16 سال کی تھی۔ ذو الشمالین بن عبد عمرو مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ظاہری، ابن سعد اور ابن سمعانی رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ زوالدین اور ذو الشمالین ایک ہی شخص کے دو نام ہیں اور جمہور محدثین کے نزدیک دو شخص ہیں۔ ذو الشمالین تو جنگ بدر میں شہید ہوئے اور زوالدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہے۔ عاقل بن البقیر مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابق اولین میں سے ہیں۔ دار ارقم میں مشرف با اسلام ہوئے۔ پہلا نام ان کا غافل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے غافل کے عاقل نام رکھا۔ مشرف با اسلام ہونے سے قبل آخرت سے غافل اور بے خبر تھے۔ اسلام لانے سے عاقل اور ہوشیار بنے، اس لیے ان کا یہ نام تجویز فرمایا۔ واللہ عالم۔ غزوہ بدر میں شہید ہوئے، عمر اس وقت 34 سال تھی۔ محج بن صالح مولا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قتال کے وقت حضرت محج کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میں محج ہوں اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ روائے ابن ابی شیبہ۔ صفوان بن بیضہ مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری ہونا تو ان کا مسلم ہے، لیکن غزوہ بدر میں ان کا شہید ہونا مختلف فی ہے۔ ابن اسحاق موسیٰ بن عقبہ اور ابن سعد کہتے ہیں غزوہ بدر میں تیمہ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ ابن حبان کہتے ہیں 30 ہجری میں، اور حاکم کہتے ہیں کہ 38 ہجری میں وفات پائی۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ سعد بن خیسمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی اور صحابی کے بیٹے شہید اور شہید کے بیٹے سعد غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور باپ یعنی خیسمہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت سعد بیعت عقبہ میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عمرو کو ان کا نقیب بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایر ابی سفیان کے لیے خروج کا حکم دیا تو خیسمہ نے سعد سے کہا، اے بیٹا، ہم میں سے ایک کا بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے گھر رہنا ضروری ہے، تم ایثار کرو اور مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے کی اجازت دو اور تم یہاں ٹھہرو۔ اس پر سعد نے صاف انکار کر دیا اور یہ عرض کیا، جنت کے سوا اگر اور کوئی معاملہ ہوتا تو ضرور ایثار کرتا اور آپ کو اپنے نفس پر ترجیح دیتا، لیکن میں اس سفر میں اپنے شہید ہونے کی قوی امید رکھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 422۔ بعد ازاں باپ اور بیٹے کے مابین قرہ اندازی ہوئی۔ قرہ سعد کے نام نکلا۔ بیٹے باپ سے زیادہ خوش نصیب نکلے اور شاداں و فرحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ مارکہ بدر میں عمرو بن عبدود یا تیمہ بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ مبشر بن المنذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن الحمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اٹھو جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر نے کہا بخ بخ واہ واہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عمیر، کس چیز نے تجھ کو بخ بخ کہنے پر آمادہ کیا؟ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں مگر صرف یہ امید کہ شاید میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلَهَا، پس تحقیق بلا شبہ تو اہل جنت سے ہے۔ بعد ازاں کھجوریں نکال کر کھانا شروع کی مگر فوراً ہی پھینک کر قتال میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ عمیر نے تلوار ہاتھ میں لی اور یہ کلمات ان کی زبان پر تھے: رقصہا الی اللہ بغیر ذات، اللہ کی طرف بغیر توشہ کے دوڑو، الی التقی و عمل المیعاد، مگر تقوی اور عمل آخرت، والصبر فی اللہ علی الجہاد، اور جہاد فی سبیل اللہ پر صبر کا توشہ ضرور ہمراہ لے لو، وقل زادہ ارزت النفاد، اور ہر توشہ مارز فنا میں ہے، غیر التقی والبر والرشاد، مگر تقوی اور بھلائی اور رشد کا توشہ کبھی نہ خراب ہو سکتا ہے اور نہ فنا۔ رافع بن مالا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بیٹے، شہید اور شہید کے بیٹے، یعنی حضرت حارثہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور حضرت سراقہ غزوہ حنین میں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حارثہ بدر میں شہید ہوئے اور وہ نوجوان تھے۔ صفحہ نمبر 423۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو حارثہ کی والدہ ربی بنت نضر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ، آپ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو حارثہ سے کس قدر محبت تھی، بس اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھوں، اور اگر دوسری صورت ہے تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ میں کیا کروں گی، یعنی خوب گریہ ازاری کروں گی۔ آپ نے فرمایا: کیا دیوانی ہو گئی؟ ایک جنت نہیں، اس کے لیے بہت سی جنتیں ہیں، اور تحقیق وہ بلا شبہ جنت الفردوس میں ہے۔ عوف بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معوذ بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ والد کا نام افرا ہے۔ عوف بن حارث کی شہادت کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب بدر میں شہید ہوئے، حق جل وعلا نے ان پر تجلی فرمائی اور اپنے دیدار انوار سے ان کی آنکھوں کو منور فرمایا اور کہا: اے میرے بندو، کیا چاہتے ہو؟ اصحاب نے عرض کیا: اے پروردگار، جن نامائے جنت سے تو نے ہم کو سرفراز فرمایا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا: بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ چوتھی مرتبہ اصحاب نے یہ عرض کیا: اے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں پھر ہمارے جسم میں لوٹا دی جائیں تاکہ پھر تیری راہ میں قتل ہوں۔ روایت طبرانی ورجال سقات وحاذا موقوف لفظ مرفوع حکمہ لانہا لا مدخل للراہی فیہ واللہ عالم۔